الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ تلکا اس میں اشارہ ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قریب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک امت ہے کہ جو گزر چکی، قد خلت، جو ہو چکا جس کا معاملہ، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، کسبتم، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی، یعنی ان کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تسألون، پوچھا نہیں جائے گا۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے، ہودن او نصارا تہتدو، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ہدایت پر آ جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے، راہ پاؤ گے۔ راہ کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت پاؤ گے۔ تم فرماؤ قل بل ملت ابراہیم، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ تفہیم القرآن کا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت پاؤ گے، ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ ابھی یہ ترجمہ ہے احسن البیان کا، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ جماعت تو گزر گئی، ٹھیک ہے، یہ جماعت گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ یہود نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق
یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ 3 ترجمے ہو گئے۔ اب یہ چوتھا ترجمہ ہم نے رکھا ہے، کس کا ہے؟ یہ ضیاء القرآن ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ترجمے میں عموماً لفظوں کا کچھ تھوڑا سا ہیر پھیر ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی زبان کے مطابق الفاظ لے کر آتے ہیں، اور باقی اس میں معنوی طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اللہ ماشاء اللہ ایسے بھی قرآن مجید موجود ہیں جو ترجمے کے ساتھ ہیں، جس میں تحریف کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تحریف کی ہے، یعنی لفظی تحریف تو نہیں ہے، لفظاً تو نہیں ہے اس کو بدل سکتے، جیسے قرآن مجید کا جو یہ الفاظ ہیں یہ تو بدلے نہیں جا سکتے جو عربی ہے، لیکن ترجمے میں تحریف کی گئی ہے، کچھ چیزوں کو اپنے معنی اور مطالب کے متعلق اس کو ڈھالا گیا ہے اور اپنے فرقے کی دفاع کی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ 3-4 قرآن مجید رکھیں، آپ کو خود بات واضح سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ اس کے ساتھ ہی ان آیات کے متعلق جو احادیث ہیں اس کو رکھ لیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ضرور ہے کہ آپ کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو متن ہے اس کا تو اللہ نے، اس میں تو کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، ایک نقطے اور ایک زبر زیر پیش کی بھی، کیونکہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کی یہ ذکر ہے، قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اپنے طور پر ترجموں کے ذریعے سے اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ وہ ایک امت تھی، یہ میں نے بتایا نا تل کا دور اور وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ترجمہ وہ کیا ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا۔ اب یہ دیکھیے، باپ دادا کی کمائی سے آپ نے کچھ نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے، جو آپ تکیہ کیے بیٹھے ہیں نا کہ پیر صاحب کے بیٹے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اس سے کچھ آپ نے نہیں ملنا، کہ آپ کے باپ دادا کیا تھے۔ وہ باپ دادا ان کے جن کی بات ہو رہی ہے، ان کے باپ دادا نبی تھے، انبیاء تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو باپ دادا کی کمائی سے کچھ نہیں ملے گا، وہ گزر چکے، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر تم جو ہے نا حق پر ہو تو تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کس نے کیا کیا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بائی مسٹیک میں ادھر آ گئی 140 پر، کیونکہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے تو ہم نے اندازہ نہیں لگایا، یہ اس کا یہ ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، یہ ہم یہاں آ گئے غلطی سے، اصل میں آیت وہی ہے جو پیچھے ہے، تھوڑا سا فرق اس کا ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ آیات ہیں جس کا ہمیں ترجمہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے میرا تو دین ابراہیم ہے، جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ وما کان من المشرکین، کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے اس جماعت کی جو گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، گزری ہوئی جماعت کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے وہ نیک اعمال ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہیں ان سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہوگا اس سے، ان کی کمائی سے تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں، اگر تم ان کے طریقے پہ چلو گے تو یقیناً تمہیں کچھ نہ کچھ نفع ملے گا، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کو تمہاری کمائی سے فائدہ ملے گا، یہ کسب کہتے ہیں نا، جو آپ اپنے محنت سے کماتے ہیں۔ یہ باتیں کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء اور صالحین گزر چکے ہیں ان کی طرف تمہارا نسبت کرنا کوئی فائدہ نہیں، کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد کرنا، اس کا تکیہ اس پر کرنا، اس کا سہارا لینا کیا ہے؟ یہ صرف بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور ہمارا اور آپ کا بھی سرمایہ وہی ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو نجات کا بھی واحد ذریعہ کیا ہے؟ وہی ہے نیک اعمال، عمل صالح، ایمان کے بعد عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے میں کوئی فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، تو جان لو کہ پھر کچھ کام نہیں آئے گا، پھر آپ کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات، ٹھیک ہے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے، جو حنیف تھے، ٹھیک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی طرف اپنا سب کچھ لٹانے والے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، شرک کی طرف کبھی مائل نہیں ہوئے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک موجود ہے۔ اور اللہ معاف کرے، اور بدقسمتی ہماری کہ ہمارے اپنے زمانے میں بھی، مسلمانوں میں بھی ان کے مظاہر آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں جگہ جگہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں حفاظت کی، اور جہاں جہاں بھی جو شرک کے اڈے ہیں ان سے اپنا بچاؤ کریں، لوگوں کو بھی روکیں، لیکن لوگوں کو تو صرف روک ہی سکتے ہیں نا، اپنا آپ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کی تعلیمات اگرچہ اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث میں سارا کچھ محفوظ ہے، حفاظت کیا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، جن میں توحید کا تصور بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ بغیر کسی غبار کے نہایت واضح انداز میں موجود ہے، جس سے یہودیت اور عیسائیت اور جو 2 خداؤں کے اور 3 خداؤں کے قائل مذاہب ہیں، اس سب کا جو ہے اسلام کا امتیاز اس سے نمایاں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ اقدار گھس گئے ہیں، اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں میں ایک عجیب و غریب تصور دے دیا، کیونکہ غیر جو مذاہب کے لوگ ہیں تو ان کو ظاہر ہے، اب آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، آپ کو اندازہ ہو، تو جو مزارات کے نام پر جو جگہیں جہاں پر جو یعنی مخصوص کی گئی ہیں، وہاں آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب سے یہ قریب ترین ہے نا، کیونکہ ان کے ہاں مندر کا تصور ہے، اور آپ نے یہ تصور کر لیا۔ مسلمانوں کی یعنی جو اس کے یعنی مسلمانوں کی جو بھی عبادت کے تصور، جو بھی عبادت کے احکامات موجود ہیں، اس میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو مزار کا کوئی تصور ملتا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی سبق نہیں ملے گا کہ جہاں پر آپ کو یہ سکھایا گیا ہو کہ جب مزاروں پہ جائیے اور وہاں پر جا کر منت مانیے، وہاں پہ چادر چڑھائیے، ہے ہی نہیں۔ عام قبرستان کا ذکر ہے، جہاں بھی ہے عام قبرستان کا ذکر ہے۔ اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جو ہمارے یعنی اسلاف گزرے، جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، کم و بیش 14 یا 17 کا ہے ذکر، شہید ہوئے تھے۔ آپ بتائیے کہ ان کی کتنے کے مزار بنے تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اور اس کے علاوہ جو جنگ احد ہوئی تھی، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اس میں ایک بہت بڑی ہستی حضرت جن کو کہا گیا ہے سید الشہداء، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بتائیے کہ ان کے لیے کون سا کمرہ بنا تھا، ان کا مزار بنا کر ان کے لیے کون سا کمرہ مخصوص کیا گیا تھا، اور ان کے لیے کون جا کر وہاں دعائیں مانگتا تھا۔ مطلب صرف آپ سوچئے، غور و فکر کے اسلام نے دعوت دی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک تصور بتا رہی ہوں کہ جو یہ مشرکانہ تصور ان میں تھا، ہمارے میں کیسے اود کر آ گیا، کیسے آیا۔ تو آپ غور کریں، غور و فکر کرنے سے تو آپ کو کوئی وہ نہیں کر رہا ہے نا، کوئی پکڑ تھوڑی رہے گا، صرف غور و فکر کیجئے۔ زبردستی کوئی پکڑ کے، دین میں تو ویسے بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی کراہت تھوڑی ہے کہ آپ کو زبردستی کوئی پکڑ کے پھندا لگا دے گا کہ نہیں بھائی مسلمان ہی مطلب اسی طرح سے چلو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ ایک بات ہے، غور کر لیجئے، غور کرنے میں کیا حرج ہے؟ خدا نخواستہ اگر آپ اور میں غلط ہوئے تو ہمارا آخرت میں کیا ہوگا؟ صرف اپنے فائدے کے لیے تھوڑی دیر غور و فکر کر لیجئے، اس میں آپ کا کیا نقصان ہے بھلا۔ تو حضرت سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، شہداء کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی سید ہیں،
تو بتائیے کہ ان کا کون سا کمرہ بنا تھا، کون سا کمرہ مخصوص کیا گیا تھا، اور کون لوگ تھے جو وہاں جا کر دعائیں مانگتے تھے؟ ان کے لیے دعا کرتے تھے نا جا کے. سید الشہداء ہیں لیکن دعا ان کے لیے کی جاتی تھی جا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے نا. ان کو کہتے تھے نا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، ان کے لیے دعا ہوتی تھی نا. یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر، ہے نہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل الدیار بھی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور بھی ہے. تو یا اہل المزار تو کہیں بھی نہیں ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، جو تم تو قبر میں پہنچ گئے تم پر اللہ سلامتی نازل کرے، تم پر سلامتی نازل کرے، تمہیں عذاب سے بچائے، تمہیں عذاب سے اللہ بچائے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے، اللہ ہماری بھی اور تمہاری بھی مغفرت کرے. اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا، تم تو پہلے چلے گئے، ونحن بالاسر، اور ہم بعد میں آ جائیں گے، تم سے مل جائیں گے، ہم بعد میں آنے والے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں یا ان سے جا کے دعا کرائیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ وہ تو ہمارے منتظر ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں. تو یہ بہرحال ایک بات آئی تو ضمناً یہ بات بھی کہہ دی میں نے. تو ایک بات تصور کریں کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں تو وہ تو لازمی بات ہے کہ قرآن و حدیث پڑھنے تو نہیں آتے پہلے ڈائریکٹ، وہ تو پہلے مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. انہی کو دیکھ کر یا تو یہ قریب آ جاتے ہیں یا تو دور سے ساتھ سلام کرتے ہیں، صاحب سلام، اگر تم ہمارے ہی جیسے ہو تو پھر ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب ڈائریکٹ تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں نصیب والے کہ جو قرآن و حدیث یعنی پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں. تو آپ کا اور ہمارا جو وہ یعنی طرز عمل دیکھیں گے تو یہ طرز عمل ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ یہ تو شرک سے آلودہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب بتائیے کہ ہمارے ان کے مذاہب میں کون سی امتیازی خصوصیت ہے جس کو دیکھ کر وہ مائل ہوں؟ ٹھیک ہے. تو اب تصور کریں آپ کہ آپ اور ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں غیر مذاہب کے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے، ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لاؤ. سب پر ایمان لاؤ گے تو پھر بات بنے گی. کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہیں کیا، نہ کرو یعنی نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے. کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا ہے؟ تفریق ہے، جو کہ منع ہے. ٹھیک ہے. تفریق نہیں کر سکتے کسی کے درمیان، جو اس کو اسلام نے جائز ہی نہیں رکھا. ہاں یہ بات ضرور ہے البتہ کہ عمل اب صرف کیا ہوگا؟ قرآن مجید پر ہوگا، اسی کے احکامات پر عمل ہوگا. پچھلی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تو ان باتوں پر نہیں عمل ہوگا، کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اصلی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں تحریف ہے. تو تحریف شدہ جب باتیں ہیں تو ظاہر ہے پتہ نہیں ہے نا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی تحریف ہے. اور دوسرے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی پچھلے ادیان کی جو کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، ان پر جو عمل تھا وہ ان کے ہی لیے تھا. اب جو ہے وہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب کی صورت میں مکمل ضابطہ حیات ہمارے پاس موجود ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں. تو اس لیے پچھلی کتابوں پر کوئی عمل نہیں ہوگا. اور پیغمبروں کے درمیان فرق کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں نبی حق پر تھے اور فلاں حق پر نہیں تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی سب حق پر تھے. یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں یا فلاں کو نہیں مانتے. ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے تمام پیغمبر جو بھی تشریف لائے سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کرنا لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور وہ کہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی ایک نبی کو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، کسی کو کہہ دے کہ ہم نہیں نعوذ باللہ مانتے، تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. گویا کہ اس نے قرآن کو مانا ہی نہیں، گویا کہ صاحب قرآن کو اس نے مانا ہی نہیں، کیونکہ قرآن تو سب کو حق بتا رہا ہے نا.
اور جو لوگ ایک نبی کو مانتے ہیں باقی نبیوں کو نہیں مانتے تو وہ بھی نہیں مان رہے ہیں، وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں، جس میں پیدا ہوئے بس اسی کی پیروی کر رہے ہیں، تو ان کا بھی ماننا نہ ماننا ایک جیسا ہی ہے۔ اسلام نام ہے کس کا؟ عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام ہے۔ مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جیسے کہتے ہیں پیکج، اسلام پورے پیکج کا نام ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ اور وحی الہی کا اتباع، دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین و ملت یعنی اسلام کے پیروکار تھے۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو بعض احکام میں ہے۔ احکام کس کی جمع ہے؟ حکم کی، یعنی حکم کچھ اور تھا پہلے احکام کچھ اور تھے کسی معاملات میں، اور اب احکام کچھ اور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، فرمایا تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اللاتی بھائی اسے کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے، شریعتوں میں تھوڑا بہت یعنی فرق ہے، اور ان کا دین ایک ہے، ابا ایک ہے ان کے، ٹھیک ہے، سب کا جو دین ہے وہ ایک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لحاظ سے دین محمدی بھی ملت ابراہیم ہی ہے۔ ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دین محمدی بھی ملت ابراہیم ہی ہے، خود اللہ نے فرمایا نا ملت ابیکم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہودیت جو ہے اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ توحید الہی کے بجائے شرک میں اور وحی الہی کی پیروی کے بجائے تقلید یعنی احبار اور رہبان کی پیروی میں گرفتار ہو گئے تھے۔ خود قرآن مجید نے بتایا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا الہ بنا لیا تھا، اور تورات اور انجیل پر عمل چھوڑ کر وہ جو ہے اس سے بری و ذمہ ہو گئے تھے، اس میں تحریف کر ڈالی تھی۔ اگر واقعتاً وہ مسلمان ہوتے، مسلم ہوتے، تو تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات موجود ہونے کی وجہ سے آپ پر ایمان لے آتے۔ انکار کیوں کرتے؟ اس میں تحریف کیوں کرتے؟ آپ کی صفات کو بدلتے کیوں؟ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہو گیا ہے۔ یہی حال کیا ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملت یہ حنیفی جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا ترک کر کے چند رسوم و بدعات و خرافات اور شرکیہ اعمال کی پابندی کو دین ہدایت سمجھ کر اس پر جو ہے ڈٹ گئے تھے، اسی طرح انہوں نے بھی آج کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں بے شمار لوگ اپنے آپ کو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دعویٰ کرتے ہیں قرآن و حدیث پر ایمان کا، لیکن قرآن و سنت کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں بعد آنے والے جو اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، یا وہ کیا تھے وہ کیا نہیں تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی تقلید کو جو نبی بھی نہیں تھے واجب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو، حج کے بجائے بے شمار لوگ حج نہیں کرتے، بلکہ وہ بزرگوں کو جنہوں نے اپنا بزرگ ڈکلیئر کیا ہوا ان کے مقبروں پر جانے کو، نماز روزہ زکوٰۃ ترک کر کے اپنے خود ساختہ اوراد و وظائف آپ بنائے ہوئے ہیں، شجرے، صبح صبح قرآن پڑھنے کے بجائے شجرے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ چلہ کشی، ان سب کو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اگر کوئی صحیح بات بتائے قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کی ان کو دعوت دے بتائے، تو اسے کہتے ہیں یہ بے دین اور گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، اصل میں ان کو اصل دین پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ بے دینی کو دین کہتے ہیں، وہ گمراہی کو دین کہتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کا گستاخ ہے، کیونکہ ان کو یہی پڑھا دیا گیا، ان کے دل و دماغ پر یہ چیزیں نقش ہو گئی ہیں، ایسے انمٹ نقوش ان کے دماغ پر جو ہے ثبت ہو گئے ہیں کہ اب وہ مٹنے کا نام نہیں لیتے کسی بھی صورت میں، اور اسی کو طوطے کی طرح ابھی بھی ان کو پڑھایا جا رہا ہے، ابھی بھی ان کو یہی رٹایا جا رہا ہے۔ فخر تو ہم اس بات پہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، لیکن کام کون سے کرتے ہیں؟ فخر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے وہ لوگ بھی فخر کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن فخر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ان کو تنبیہ کی کہ وہ انبیاء اور صلحاء کی طرف اپنی نسبت پر مغرور نہ ہوں، یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، تمہارے اعمال تمہیں کام آئیں گے، ان کے اعمال انہیں کام آئیں گے، تو تم ان کے اعمال پہ تکیہ نہ کرو، ان کے اعمال پہ بھروسہ نہ کرو، اپنے اعمال پر بھروسہ کرو، جو تم کر رہے ہو تمہارے کام وہی آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے، انہوں نے تو شرک کی
توڑ کے لیے، شرک کو جو ہے اس کی جڑ اکھاڑنے کے لیے تو کیا کچھ محنت اور مشقت نہیں کی. انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا. انہوں نے تو شرک کی یعنی شرک کی بنیادیں اکھیڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سی تکلیفیں نہیں اٹھائیں. لیکن آج جو ہے وہی لوگ جو ابراہیمی کہلاتے ہیں شرک کرنے میں آگے آگے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سچی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں اس کی پیروی کی توفیق دے. ملت ابیکم ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر بھیجا ہے. ہم امت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن ملت اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کی بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہر باطل سے جدا ہو کر، ہر فرقے سے جدا ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور اسی احکام پر، انہی حکموں پر عمل کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.